السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلیٰ کا القاعدہ الخامسہ، پانچواں قاعدہ پڑھیں گے، اس کی شرح کریں گے۔ عنوان ہے اسماء اللہ تعالی توقیفیۃ لا مجال للعقل فیہا۔ قاعدے کا عنوان دوبارہ پڑھتے ہیں، اسماء اللہ تعالی توقیفیۃ لا مجال للعقل فیہا۔ یہ ایک قاعدہ کا عنوان ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی اسماء توقیفی ہیں، ان میں عقل کا کوئی مجال نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ یہاں پر اس کتاب کے علاوہ جب ہم دوسری کتاب میں پڑھتے ہیں یا عمومی طور پر جب گفتگو کرتے ہیں، طلباء کو بتاتے ہیں، تو وہاں اسماء کے ساتھ صفات بھی جوڑتے ہیں۔ لیکن یہاں پر شیخ نے چونکہ جو پہلا باب رکھا ہے جس میں 7 قواعد بیان کیے ہیں، تو یہ اسماء سے متعلق قواعد ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا باب یا دوسری فصل آ رہی ہے، وہاں پر صفات سے متعلق قواعد ہیں۔ تو یہاں پر صرف اسماء ہم کہیں گے، اسماء اللہ تعالیٰ توقیفیہ۔ صفات کی بحث آگے آ رہی ہے، یعنی صفات بھی توقیفی ہیں، لیکن صفات کی توقیفی کی بحث اگلے باب میں یا اگلے فصل میں آ رہی، مستقل ایک قاعدہ ہوگا صفات اللہ توقیفیہ۔ البتہ یہاں قواعد کے ساتھ دلیلیں بھی یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تاکہ آپ کو وہاں پر سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو کتاب کے علاوہ جب عمومی طور پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی اسماء و صفات توقیفی ہیں۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماء اللہ توقیفیہ۔ یہاں صفات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں پر صفات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اسماء کے ساتھ صفات کا تذکرہ کیوں نہیں؟ یہاں پر کون بتائیں گے؟ کیا صفات توقیفی نہیں ہے؟ نہیں، شیخ کا جو طریقہ ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ منظم کیا ہے اس کتاب میں، کیونکہ بتا کہ شیخ کی لکھی ہوئی کتاب درست نہیں ہے۔ تو شروع کا جو پہلا باب ہے جس میں 7 قواعد ہیں، یہ اسماء سے متعلق قواعد ہیں، یعنی اللہ کے ناموں سے متعلق قواعد۔ اس کے بعد کا جو دوسرا باب یا دوسری فصل آ رہی، اس میں 7 قواعد وہ صفات سے متعلق ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے یہاں پر اسماء و صفات نہیں کہہ رہے ہیں۔ یعنی عمومی طور پر جب کتاب کے علاوہ کتاب ہم بند کر کے طلباء کو پڑھا رہے ہیں اسماء و صفات کے بارے میں، تو ہم کہیں گے اللہ کی اسماء و صفات توقیفی ہیں۔ لیکن یہاں پر اسماء کے ساتھ صفات کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ صفات کا جو باب آ رہا ہے وہاں پر آپ دیکھیے دوسرا ایک مستقل قاعدہ آ رہا ہے، صفات کے باب میں شاید آخری قاعدہ ہوگا۔ صفات میں بھی 7 قواعد ہیں، اسماء میں بھی 7 قواعد ہیں، جس کا 5واں قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد صفات کا باب شروع ہوگا، صفات کی فصل شروع ہوگی، وہاں پر 7واں قاعدہ، آخری قاعدہ صفات اللہ توقیفیہ لا مجال للعقل فیہا، یہی عنوان وہاں پہ بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات نا؟ تو ایسا نہ سمجھیں ابھی کہ صرف اللہ کی اسماء سے توقیفی ہیں، اللہ کی صفات بھی توقیفی ہیں، چونکہ اسماء سے متعلق مباحث، اس کی دلیلیں شیخ نے الگ ذکر کیا شروع میں۔ اس کے بعد جو قاعدہ آ رہا ہے یا جو فصل یا باب آ رہا ہے مکمل، وہ صفات سے متعلق آ رہا ہے۔ وہاں پر صفات کا جو آخری قاعدہ، وہاں صفات توقیفی، وہاں بحث آئے گی۔ تو یہ ایک عنوان کو سمجھنے سے متعلق اسماء اللہ توقیفیہ، اللہ کی اسماء توقیفی ہیں جس میں عقل کا کوئی مجال نہیں ہے۔ توقیفی کا معنی کیا ہے؟ اس کا سمجھنا موقوف ہے، یا اس کا جاننا موقوف ہے کس پر؟ وحی پر، نصین پر، کتاب و سنت پر۔ اس کے علاوہ عقل سے اجتہاد کر کے، استنباط کر کے، قیاس کر کے ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو، کیونکہ جو فقہی مسائل ہیں، جیسے آپ فقہ بھی پڑھتے ہوں گے، فقہی مسائل میں کیا آپ دلیل پڑھتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے ساتھ اجماع اور قیاس کیا؟ تو اللہ کی اسماء و صفات میں قیاس کا، عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ صرف اور صرف کتاب و سنت علی فہم السلف الصالح، سلف صالح یا سلف صالحین یعنی صحابہ کرام، اللہ کے اسماء توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یتوقف ثبوتها علی النص، یتوقف الثبوت علی الوحیین الشریفین، یتوقف الثبوت علی الکتاب والسنہ۔ اس کا ثابت کرنا موقوف ہے کتاب و سنت سے ثابت ہونے پر۔ کتاب و سنت سے کوئی اسم ثابت ہوگا تو ثابت ہوگا، ورنہ نہیں، ما سلامہ۔ کتاب و سنت کے علاوہ اجتہاد نہیں، قیاس نہیں، فلاں عالم کی رائے نہیں،
کسی بھی اسم کو ثابت کرنے کے لیے کتاب کی یعنی قرآن کی، حدیث کی صحیح اور صریح دلیل ہونی چاہیے۔ واضح ہے نا توقیفی کا مطلب؟ اس لیے کہا توقیفیہ، لا مجال للعقل فیہ، عقل کا اس میں کوئی مجال نہیں، عقل کا، رائے کا، قیاس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ کسی اسم کو ثابت کرنے کے لیے عقل کا استعمال نہیں کیا جائے گا، رائے کا استعمال نہیں کیا جائے گا، قیاس کا استعمال نہیں کیا جائے گا، ان چیزوں کا استعمال کر کے کسی اسم کو ثابت نہیں کیا جائے گا۔ کسی اسم کو ثابت کرنا ہے تو صرف اور صرف دلیل کتاب اور سنت کی، قرآن اور حدیث کی ہونی چاہیے، جس کو آپ نے کہا ترکت فیکم امرین۔ واضح؟ تو فقہی احکام تو اجتہاد سے، قیاس سے ثابت ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن اسماء و صفات کے باب میں اجتہاد کا، رائے کا، قیاس کا، عقل کا کوئی دخل نہیں، کوئی مجال نہیں ہے۔ واضح ہے نا ابھی قاعدے کا مفہوم؟ اسماء اللہ توقیفیہ لا مجال للعقل فیہ، اللہ کے اسماء و صفات کا ثبوت موقوف ہے کتاب و سنت کے ثبوت پر، کتاب و سنت سے ثابت ہونے پر اس میں عقل کا، رائے کا، قیاس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ واضح ہے قاعدہ بھی؟ وعلی ھذا، اور اسی بنا پر یا اسی وجہ سے فَيَجِبُ الْوُقُوفُ فِيهَا عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، یہ توقیفیہ کی سمجھیے شرح، لہذا واجب ہے رک جانا اسماء کے باب میں انہی چیزوں پر جو کتاب و سنت میں وارد ہوا، جو کتاب و سنت میں آیا، فلا یزاد فیہا ولا ینقص، نہ تو اس پر کچھ اضافہ کیا جائے گا، نہ تو اس میں کچھ بڑھایا جائے گا، نہ تو اس میں کچھ کمی کی جائے گی۔ جو اسم کتاب و سنت سے ثابت ہے اس پر آپ کسی دوسرے اسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، نہ تو اس میں کمی کر سکتے۔ جو لفظ ثابت ہے اسی لفظ کو ثابت کرنا ہے، اس لفظ کا مرادف بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ جیسے اللہ کے ناموں میں سے ایک لفظ علیم، علام، گزری بحث نا؟ اسی طرح شاید آج کے بحث میں جب الغافر پر گفتگو کر رہا تھا تو غفور اور غفار میں نے بتایا، کیا بتایا؟ غافر پر جب آئے تو بتایا کہ غافر مطلق یا مجرد قرآن میں نہیں ہے، اضافت کے ساتھ ہے، توقیفی۔ جیسے ایک لفظ علیم اور عالم، عارف نہیں اللہ کے ناموں میں، حالانکہ مفہوم جب اردو میں کہتے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اردو تعبیر میں یا اصطلاح میں عالم اور عارف میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ایک دو، ہاں نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں، لیکن عام طور بول چال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے علیم یا علام یا عالم کے سارے اوصاف آئے، لیکن عارف نہیں ہم کہہ سکتے اللہ کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو جو لفظ استعمال ہوا ہے وہی لفظ استعمال ہوا، اس کا مرادف بھی نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا یہ مرادف ہم کہیں گے، نہیں۔ الباری استعمال ہوا ہے سورہ حشر کے اخیر میں، الباری۔ الخالق استعمال ہوا، المنشی استعمال ہوا، منشی اردو میں ایک دوسرا معنی ہوتا ہے لکھنے کا، منشی والا معنی نہیں، المنشی موجد کے معنی میں، منشی انشاء ینشئ، والانشاء لکم، انشاءت، انشاء لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن منشی ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا، موجد کیا اللہ کے ناموں میں سے ہے؟ نہیں، ہاں معنی تو درست ہے لیکن اسم نصاً ثابت ہے نہیں، یہ توقیف، حالانکہ یہ لفظ موجود ہے، اس کا معنی وہ لفظ یعنی منشی اور موجد نہیں، اس لفظ کا مرادف جیسا موجود ہے، خالق موجود ہے، باری موجود ہے، اور کیا لفظ لے سکتے ہیں، فاطر کو لفظ لے سکتے ہیں، بدی، لیکن اس میں بھی کچھ ایک دقیق فرق ہے، علماء فرق کہ مطلقاً یا مجرد کچھ الفاظ استعمال ہے، کچھ کسی لفظ کے ساتھ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اضافت کے ساتھ استعمال ہے۔ اسماء صفات کو جب پڑھیں گے تفصیل سے تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی، چونکہ ہم یہ اسماء صفات کو نہیں پڑھیں، اسماء صفات کے قواعد پڑھ رہے ہیں، ورنہ ایک ایک ناموں پر علماء نے شرح کی، شیخ سعدی کی کتاب ہے، بعد میں شیخ دکتر عبدالرزاق کی کتاب ہے، تو تفصیلی طور پر ہر اسم پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں ہم تفصیل نہیں پڑھ رہے ہیں، یہاں قواعد پڑھ رہے ہیں، اصول پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تو کہنے فَيَجِبُ الْوُقُوفُ فِيهَا عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، اسماء و صفات میں وہیں رک جانا واجب ہے جو کتاب و سنت میں آیا،
کتاب و سنت جس کو لے کر آیا، جس نام کو کتاب و سنت میں تذکرہ ہے، فلا یزاد ولا ینقص، نہ تو اس میں اضافہ ہوگا نہ تو کمی ہوگی، کمی زیادتی نہیں۔ آگے پھر بتا رہے لأن العقل لا يمكنه ادراک ما يستحقه سبحانہ وتعالی من الاسماء، کیونکہ عقل کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء کا ادراک کر سکے۔ اللہ کے لیے کن ناموں کو ثابت کیا جائے، یہ عقل فیصلہ نہیں کر سکتی، عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی، عقل کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ انسانوں کی عقل محدود ہے اور اللہ غیر محدود ہے۔ اللہ غیر محدود ہے۔ اس آج مثال بتایا صرف ایک سمجھنے کے لیے کہ ایک بڑا سا کوئی بورڈ ہو، بڑی سی کوئی اسکرین ہو، اور آپ اس کو ایک مرتبہ میں ایک چھوٹے سے اسکیل سے، چھوٹی سی پٹری سے، چھوٹے سے انچی ٹیپ سے آپ ناپنا چاہیں، ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ وللہ المثل الاعلیٰ، وہ آیت بھی یاد کریں، ایک شاید وللہ المثل الاعلیٰ، ایک ولہ المثل الاعلیٰ، دونوں آیت ہیں، وللہ بھی ہے اور لہو بھی ہے۔ ایک تو لیس کمثلہ شیء سورہ شورا کی، ایک للہ المثل الاعلیٰ یا لہ المثل الاعلیٰ، دونوں ہیں۔ نہیں یہ بتا، ایک تو لیس کمثلہ شیء سورہ شورا کی، دوسرا للہ المثل الاعلیٰ، ٹھیک ہے؟ ایک یہ للہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس میں ظاہر ہے، جب اسنا اسم للہ المثل الاعلیٰ وللہ الواو ہے، سورہ نحل کیا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 60۔ یہ اصولی آیتیں ہیں جن سے اسماء و صفات کے اصول بار بار ان آیتوں کا تذکرہ آئے گا، ان کو یاد کرنا چاہیے، وللہ المثل الاعلیٰ۔ اور دوسری ایک آیت جہاں پر وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، سورہ روم کی، ہاں تو دو آیتیں ہیں یہاں پر، سورہ نحل کی آیت نمبر 60، سورہ روم کی آیت نمبر 27، وہاں پر وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک تو سورہ شورا کی آیت جہاں اللہ کا مثل کوئی نہیں، نہ تو اس کی ذات میں، نہ تو اس کے اسماء میں، نہ تو اس کے صفات میں، نہ تو اس کے افعال میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، یہ آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے تو وہاں پر قیاس کی بات آتی ہے، تو اللہ کے لیے قیاس نہیں کیا جائے، اللہ کو مخلوق پر خالق کو مخلوق پر، مخلوق کو خالق پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اگر قیاس ہے تو وہ قیاس کون سا ہے؟ قیاس اولا، قیاس اس کی مثال ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، یعنی ایک جگہ اس میں ظاہر للہ، ایک جگہ اس میں ضمیر، یہ بتلانا اصل میں مقصود ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء کے بعد یہ دونوں آیتیں بھی آپ اس میں اضافہ کر لیں۔ ہاں تو عقل اللہ کے اسماء و صفات کا ادراک نہیں کر سکتے کیونکہ عقل محدود ہے اور رب سبحانہ وتعالیٰ غیر محدود ہے۔ محدود غیر محدود کو سمجھ نہیں سکتا، محدود غیر محدود کی تعین نہیں کر سکتا، غیر محدود محدود کی تعین نہیں کر سکتا، غیر محدود محدود کو وزن نہیں کر سکتا، اس کو ناپ نہیں کر سکتا، اس کی صحیح تعریف نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے؟ غیر محدود الٹا کیا میں نے؟ اچھا رکیے ایک منٹ۔ محدود یعنی ہماری عقل، غیر محدود اللہ سبحانہ وتعالی۔ محدود جو ہے وہ غیر محدود کو کسی طرح اس کی تعریف نہیں کر سکتا، اس کو وزن نہیں کر سکتا، اس کا پیمانہ نہیں کر سکتا، اس کو صحیح طور پر سوچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی سمجھ محدود ہے، اس کی سوچ محدود ہے، اس کا دائرہ محدود ہے۔ تو وہ کیسے غیر محدود کو ڈیفائن کر سکتا ہے، کیسے اس کو شرح کر سکتا ہے، کیسے اس کی تعریف کر سکتا ہے، کیسے اس کا پیمانہ نکال سکتا ہے، کیسے اس کو مغاز کیا میزرمنٹ کہیں گے، ناپ سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ فوجب الوقوف فی ذلک علی النص، لہذا نص پر وقوف واجب ہے، نص پر رک جانا واجب ہے۔ جہاں نص نے روک دیا، جہاں کتاب نے روک دیا، جہاں سنت نے روک دیا، جہاں قرآن و سنت نے روک دیا، وہاں پر رک جانا واجب ہے۔ یعنی جو نام کتاب و سنت سے ثابت ہے اسی کو ثابت کریں گے، دوسرے کو نہیں، جس کو شیخ نے کہا لا یزاد فیہا ولا ینقص، کتاب و سنت سے جو نام ثابت ہے اس پر کسی اور نام کا اضافہ نہیں کر سکتے، نہ تو اس میں کسی نام کو کم کر سکتے، یہ آپ کو اتھارٹی نہیں، آپ کو یہ اختیار نہیں۔ فیجب الوقوف فی ذلک علی النص، یہ تمام چیزیں توقیفیہ کی شرح کر رہی ہیں، اور توقیفیہ کسی لیے شرح میں نے بتایا تھا آپ کو، یتوقف الثبوت علی النص، یتوقف الثبوت علی الکتاب والسنہ، یتوقف الثبوت علی الوحیین الشریفین،
हाँ वाज़ेह अभी इसमें किसी लफ्ज़ का माना कुछ इश्काल है किसी को? इदराक का मतलब पाना, अदरका युदरिको का माना पाना, पाना। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, अल्लाह के बारे में। इदराक पाना, शऊर नहीं कर सकता, पा नहीं सकता। नक्स का मतलब कमी, नहीं नक्स का माना रुकना नहीं, कमी, ज्यादती का अपोजिट। नक्स ये ज्यादती का अपोजिट। क्या बोले? डिडक्शन। हाँ हाँ। वजब अलवक़ूफ़ फ़ी ज़ालिका अला नस, ये यहाँ तक जो बातें रही तकरीबन 2-2.5 सत्र मेरे यहाँ, ये तौक़ीफ़िया की शरह थी। तौक़ीफ़िया या जो बातें पढ़ी गई उनमें अगर किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछें। आगे दलीलें आ रही हैं, आगे दलीलें हैं। और दलीलों में चूँकि देखिए नुसूस को पढ़ने के तरीके, यहाँ पर हम आयत की लफ्ज़ तर्जुमा या शरह नहीं करेंगे, चूँकि हम आयत से दलील या किस तरह वो चीज़ समझी जा रही वो चीज़ समझना हमें। वो चीज़ आयत को मुकम्मल तौर पर लफ्ज़ी तौर पर, लघवी तौर पर, नहवी, वो एक अलग मौज़ू, वो उसके लिए तफसीर के दर्स दुरुस हैं। हाँ तो अभी इसमें कुछ सवाल किसी का? हाँ हाँ। मजाल मतलब दखल, मैदान, मजाल मैदान के माने में इस्तेमाल होता है। अक्ल का कोई दखल नहीं है इसमें, अक्ल का कोई दखल नहीं है। एक चीज़ बताने को, इदराक, एक लफ्ज़ यहाँ पर बहुत अहम था, वो आयत बताया था आपको, ला तुदरिकुल अबसार। हाँ तो इदराक पर आया था जिसका माना पाना। अलबत्ता यहाँ पर इदराक, ये आयत इसलिए आई शायद अकीदे के नाई से कि इदराक और रुया में फ़र्क है, इदराक और रुया में फ़र्क है। उसके लिए ला तुदरिकुल अबसार व युदरिकुल अबसार, सूरह शूरा की आयत, सूरह शूरा आयत नंबर 61, 61, शुअरा, शूरा नहीं शुअरा। हाँ जब दोनों लश्कर मिले, एक दूसरे को देख लिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहते हैं इन्ना लमुद्रकून, हमें तो पकड़ लिया, मुद्रकून, तो क्या कहा जा रहा है? कल्ला। इस आयत से इस्तिदलाल है कि इदराक और रुया एक नहीं है। इदराक, इदराक और रुयत एक नहीं है। ये अकीदे के बाब में ये बड़ी अहम बात है। जब रुयत बारी ताला पढ़ेंगे, यानी रब सुब्हानहू ताला का दीदार, तो उसमें मुतअद्दिद आयतों में से आयत भी आती है, ला तुदरिकुल अबसारु व युदरिकुल अबसारा। हाँ कि कौन सी? हाँ रुयत हुई, दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ, इदराक का इनकार। जब कहा इन्ना लमुद्रकून, काला कल्ला। रुयत की, रुयत का इस्बात है, इदराक की नफी है। रुयत का इस्बात है, रुयत को साबित किया जा रहा है, इदराक की नफी की जा रही है। कल्ला फलम्मा तरा अल जमआन, असल में यहाँ पर रुयत बारी ताला मौजू नहीं है, लेकिन इस आयत को पढ़ करके ला करके वो उस आयत को समझाना मकसूद है। उस आयत से जो रुयत बारी ताला के मुखालिफिन है वो इस्तिदलाल करते हैं, ला तुदरिकुल अबसार, फिर वो तर्जुमा करते हैं ला तराहुल अबसार, नऊजुबिल्लाह। समझ रहे हैं? ला तुदरिकुल अबसार को तर्जुमा क्या करते हैं? ला तराहुल अबसार, निगाहें उसको देख नहीं सकते, रुयत का इनकार करते हैं। तो इसलिए इस आयत पर आया कि इदराक अलग है, रुयत अलग है। इस आयत में रुयत का सबूत है, दोनों आमने से। फलम्मा तरा अल जमआन काला असाब मूसा इन्ना लमुद्रकून काला कल्ला। रुयत का इस्बात है, इदराक की नफी, जो इस बात की दलील है कि रुया अलग है, इदराक अलग है। तो ला तुदरिकुल अबसार का माना ला तराहुल अबसार नहीं है,
رویت ثابت ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ادراک کا معنی کیا ہے، تھوڑی دیر کے میں آپ کو ایک اصول بتایا تھا. لیکن رویت متعدد دلیلوں سے ثابت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ علماء کہتے ہیں تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی حدیثیں. ٹھیک ہے، مان لیں تھوڑی دیر مجھے نہیں، ڈکشنری بھی میرے پاس نہیں، ادراک کا معنی بھی معلوم نہیں، لیکن لا تدرک الابصار کا معنی لا تراہ الابصار نہیں. چلیے ادراک کے لفظ پر یہ بات آئی کیونکہ یہ رویت باری تعالیٰ موضوع نہیں. ہاں آگے دلیلیں آ رہی ہیں ابھی. ہاں ہاں مخلوق کا خالق کے ادراک کا نفی ہے، مخلوق کا خالق کا ادراک کا نفی ہے، نہیں مخلوق کا خالق کا رؤیت کا نفی نہیں ہے. نہیں، کہنے میں تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے. لا تدرکہ الابصار یعنی ابصار المخلوق اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ہاں ادراک کی نفی ہو رہی، رؤیت کی نفی نہیں ہو رہی. ہاں ٹھیک ہے نا. وہو یدرک الابصار، وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. صرف یہ نقطہ بتلانا مقصود تھا آیت آئی تاکہ کوئی غلط معنی نہ لے کہ ادراک رویت کے معنی میں نہیں ہے. لقولہ تعالی، ابھی کس چیز کی دلیل آ رہی ہے کہ اللہ کے اسماء توقیفی ہیں، عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. عقل کی بنا پر، رائے کی بنا پر، قیاس کی بنا پر اللہ کے کسی نام کو ثابت نہیں کر سکتے. اور یا پھر ایک مت کہہ دے رہا ہوں کہ جو بات اسماء میں کہی جا رہی ہے وہی بات صفات میں بھی، لیکن یہ اسماء کے ساتھ صفات نہیں جوڑا جا رہا ہے کیونکہ آگے صفات کے بارے میں یہ مکمل ایک درس آئے گا. تو ہو سکتا ہے یہ دلیلوں کی جانب سے ایک احالہ کریں. پہلی دلیل ولا تخف ما لیس لک بہ علم. ہاں 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 Vision cannot encompass him، ایسا لکھا جاتا ہے. Vision cannot encompass him، لا تدرکہ الابصار میں یہ لکھا جاتا ہے کہ نظریں اسے پا نہیں سکتی. یہ تو رویت کا انکار جیسی معنی ہوگا، نظریں اسے پا نہیں سکتی. اگر لا تراہ الابصار کا ترجمہ ہے تو اگر لا تراہ کہیں تو غلط ہے. دیکھیے دکتور صحیح انٹرنیشنل اور دکتور تقوی الدین والا دیکھیے، دیکھ لیجیے ایک مرتبہ. اس لیے ترجمہ جو اصل چیز اس کی بیان نہیں کر سکتا، جو اس میں اندر دقت ہے. ہاں جب تک ہم آگے چلتے ہیں آج جب تک پڑھیں کوئی بھائی سورہ اسراء کی آیت نمبر 36. Vision perceives him not، نظریں اسے نہیں پا سکتی، but he perceives all vision. دوبارہ پڑھیے. ویژن Perceives him not. اچھا رکیے. ویژن جو انگلش میں کیا صرف نگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا تصور اور خیال جس کو کیا کہتے ہیں رویا جس کو غلط بولتے ہیں، وہاں پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے ویژن انگلش میں صرف کیا صرف بصر نگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ہم نگاہوں سے دیکھیں آنکھوں کی جو نگاہ ہے کیا صرف اس کے لیے، یا جو سوچ و فکر خیال ہے اس کے لیے. ہاں تو ٹھیک ہے. اور دوسرا جو لفظ جو ورب استعمال کیا اس میں ہاں اور دنیا سے خاص کیا، اور دوسرا جو ورب استعمال کیا فعل استعمال کیا اس میں انگلش میں پرسیو کا معنی کیا ہے؟ ہاں تو صحیح ہے، صحیح ہے. ہاں ولا تقف ما ليس لك. سورہ اسراء کی آیت پڑھیں. ولا تقف ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ہاں یہ سورہ اسراء کی آیت ہے. سورہ اسراء کا اپنا ایک اسلوب ہے الف، بیشتر آتے ہو سکتا ہے کوئی الف مقصود الف مقصورہ نہیں الف ہے. الف دوسری صورت ہے جیسے سورہ طہ ہے، سورہ نجم ہے، سورۃ العلیٰ ہے، سورۃ الضحیٰ، سورۃ اللیل کچھ آتے ہیں. ہاں ولا تخف ما لیس لک بہ علم، آپ اس چیز کے پیچھے نہ پڑیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. ولا تخف ما لیس لک بہ علم، آپ اس چیز کے یا ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے انسانی اعضاء میں سے 3 چیز کا تذکرہ کیا گیا، سم کان بصر نگاہ والفؤاد دل. ان تمام کے متعلق سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ولا تخف ما لیس لک بہ علم محل شاہد ہے.
ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیے، اس چیز کے پیچھے نہ پڑیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. جس کا آپ کو علم نہیں ہے ان میں سے اللہ کے اسما بھی ہیں، ان میں سے اللہ کے اسما بھی ہیں. اور اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف جاتی ہے تو آگے جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو یاد کیجیے. جس طرح سے کل اولئک کان عنہ مسئولا. دوسری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت کا اضافہ کرتے ہیں پھر رکتے ہیں. ہاں سورہ اعراف اور آیات پڑھیے. قل انما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ہاں یہاں پر دیکھیے ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. کتنی چیزیں تھوڑا کاؤنٹ کیجیے سورہ اعراف کی ساتھ میں، کم سے کم 4 چیزیں، تفصیل کریں گے شاید 5 چیزیں ہو سکتی ہیں. 4 5 6 6 علماء نے 4 یا 5 ایسا کہا ہے. بہرحال لفظ کو یہاں پر ان چیزوں کا تذکرہ جن کو اللہ نے حرام کیا. پہلی چیز الفواحش، ٹھیک ہے، جو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ والاسم، یہ بھی موضوع سے متعلق نہیں ہے. اس کے بعد والبغی، یہ بھی موضوع سے متعلق نہیں. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، یہ بھی موضوع سے متعلق نہیں. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ موضوع سے متعلق ہے. تو شاید 5 چیزیں بہت واضح ہیں، ہے نا؟ یہ محل شاہد ہے. ہاں یہ محل شاہد ہے. رب نے ان چیزوں کو حرام کیا، فاحشہ کو، فحش چیزوں کو، چاہے ظاہر ہو یا باطن، والاسم گناہ کو، والبغی بغیر الحق، ناحق ظلم، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام کیا کہ اللہ پر تم وہ باتیں کہو، اللہ کی جانب ان چیزوں کی نسبت کرو، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو. تو اللہ کے لیے انہی اسما کو ثابت کرو جو آپ جانتے ہو، جن کا تذکرہ کتاب و سنت میں ہے. ان ناموں کی نسبت اللہ کی جانب نہ کرو جن کو آپ جانتے نہیں، یعنی جن کا تذکرہ کتاب و سنت میں نہیں، کیونکہ ہمارے علم کی اساس کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے. تو اللہ نے اس چیز کو حرام کیا کہ ہم اللہ پر کوئی ایسی بات کہیں، اللہ کی جانب کسی ایسی چیز کی نسبت کریں، اضافت کریں جو ہم نہیں جانتے. واضح؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہیں پر رک جانا ہے اللہ کے کسی اسم کو ثابت کرنے کے لیے جہاں کتاب و سنت رک گئے، جہاں پر کتاب و سنت نے ہمیں روک دیا، کیونکہ کسی بھی اسم کو ہم اپنی جانب سے ثابت نہیں کر سکتے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اور اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کہ آپ اللہ پر وہ باتیں کہو، اللہ کی جانب ان چیزوں کی نسبت کرو، ان چیزوں کی اضافت کرو جو آپ نہیں جانتے. تو اللہ کے اسما کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے. جو چیزیں جانیں کیسے جانیں؟ کتاب و سنت سے جانیں. تو جس کا تذکرہ کتاب و سنت میں نہیں ہے کیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ واضح ہے نا؟ یہاں پر اس آیت میں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. یہاں پر عقل سے اکثر کی طرف یا اخف سے اشد کی کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی اس کو آسان، پھر کہیں آسان لفظوں میں، جو جس کی حرمت کم ہے اس کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ حرمت میں جو زیادہ شدید ہے، اس کے بعد پھر آپ کاؤنٹنگ کر کے پہلے نمبر کو الفواحش، دوسرے نمبر پر آپ والبغی، والاسم، تیسرے نمبر پر والبغی، چوتھے نمبر پر وان تشرکوا، پانچویں نمبر وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ کسی تفسیر میں پڑھا تھا، مجھے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ ابن قیم کی تفسیر میں ہو سکتا ہے شاید. کہ ادنا سے اعلیٰ، یعنی سب سے پہلے ان چیزوں کو بتایا گیا جن کی حرمت عقل ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ اکثر یا اس سے زیادہ شدید یا کہہ لیں خطرناک، ڈینجر. ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ ڈینجر، سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے؟ اللہ کی جانب ان چیزوں کی نسبت کرنا جو ہم نہیں جانتے، ان چیزوں کی اسناد کرنا، ان چیزوں کی اضافت کرنا، ان چیزوں کی نسبت کرنا، اللہ پر وہ باتیں کہنا، وہ باتیں باندھنا جو ہم اور آپ نہیں جانتے. اور اللہ کے بارے میں کسی چیز کو جاننے کا طریقہ، ذریعہ، اساس، سورس کیا ہے؟ کتاب و سنت. واضح ہے نا؟ قرآن کی دلیل یہاں پر ختم ہوتی ہے. البتہ حرم وان تقولوا،
یہ محل شاہد ہمارا تھا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہاں پر ایک دوسری آیت لیتے ہیں سورہ بقرہ کی 169. سورہ بقرہ کی 169. ہاں دیکھیے سورہ بقرہ کی 169 میں کیا ہے. ہاں پڑھیں گے کوئی. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ہاں یہاں اس سے پہلے شیطان کا تذکرہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. شیطان کے نقشے پا کی اس کے پیروں کے نشانات اسٹیپ کہ وہ فالو نہ کرو کیونکہ تمہارا کھلاؤ دشمن ہے. پھر یا مرکم کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یا مرکم شیطان کے بارے میں. یعنی ہوا ضمیر لوٹے گی کہاں؟ شیطان کی طرف. تمہیں سو کا فحشا کا حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آیت کے نظم پر غور کریں. جو آیت ہم پڑھیں سورہ اعراف میں جو کتاب میں موجود وہاں پر 5 چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا. 5ویں چیز کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 یہاں پر بتایا کہ شیطان ان چیزوں کا حکم دیتا ہے. ان میں سے آخری چیز کیا ہے؟ وہی چیز جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. لفظ دیکھیے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کچھ بھی فرق نہیں. سورہ آراف کی آیت میں حرمت کے سیاق میں ہے. سورہ بقرہ کی آیت میں شیطان اس کا حکم دیتا ہے اس سیاق میں. لفظ میں کوئی فرق نہیں. نحوی اعتبار سے یہاں پر حرمہ کا کیا ہوگا؟ مفعول بھی ہوگا سیاق تعویل میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ محلاً مجرور ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت میں بالسوء محلاً مجرور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یعنی قولکم علی اللہ ما لا تعلمون. ان تقولوا ہے نا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وقولکم علی اللہ ما لا تعلمون. ان مصدر کے ساتھ مل کر ان مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی. ہاں واضح ہے نا. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کو ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت کی دلیل چاہیے. عقل رائے قیاس اجتہاد یہ سب کی کوئی اہمیت نہیں. کہا لا مجال للعقل فیہ. پھر چند سطر ہیں 2 سطر. وَلِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام رکھنا جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا. سما یسمی کیا نام معنی ہوتا ہے؟ نام رکھنا. استعمال ہوا لفظ حضرت مریم سمیتها مریم وانی سمیتها مریم سورہ آل عمران میں نا. ہاں ہاں وہی بک ہاں انی سمیتها مریم مریم کی والدہ انی سما یسمی نام رکھنا سمیہ. ہاں شعر میں وہ ہے یحییٰ کے بارے میں. یحییٰ کے بارے میں شعر میں ہے سمیتہ یحییٰ لیحییٰ. سمیتہ یحییٰ لیحییٰ. وہ کیا بات ہے؟ جناس کی بات ہے. وہاں پر نہ لفظ ایک جیسا معنی الگ الگ. یہ پہلا یحییٰ اسم ہے دوسرا یحییٰ فعل ہے. سمیتہ یحییٰ میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا لیحییٰ تاکہ وہ زندہ رہے. یہ الفاظ سے کھیلنا شعراء کے یہاں جو بلاغہ پڑھیں گے تو اس کے اپنی ایک لطافت. ہاں کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تسمیت سبحانہ و تعالیٰ بما لم یسمی بہ نفسہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا نام رکھنا یا وہ نام رکھنا جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا. او انکار ما سما بہ نفسہ یا اللہ نے جو اپنا نام رکھا اس کا انکار کرنا. ٹھیک ہے دونوں چیزیں ہو گئی. جو نام اللہ نے نہیں رکھا وہ نام ہم رکھیں یا اللہ نے جو اپنا نام رکھا ان میں سے کسی نام کا انکار کرنا. یہ کیا ہے؟ جنایت فی حقہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے حق میں ظلم کرنا اللہ پر ظلم کرنا ہے. فوجب سلوک الادب فی ذالک. لہذا ادب کا راستہ چلنا واجب ہے. ادب کے راستے کو اختیار کرنا واجب ہے اس باب میں. کس باب میں؟ اللہ کے اسماء صفات کے باب میں. والاختصار علی ما جاء بہ النص. اور نص پر اختصار کرنا واجب ہے. جو چیز نص میں آ گئی وہیں پر رک جائیں. توقیفی کی مزید شرح. فوجب سلوک الادب
فی ذالک، ادب کا راستہ اختیار کرنا واجب. ادب کا راستہ کیا ہے؟ جہاں کتاب و سنت نے روک دیا وہیں رک جائیں، جو ثابت کیا اسی کو ثابت کریں، جس کو ثابت کیا اس کا انکار نہ کریں، جس کو ثابت نہیں کیا اس کو ثابت نہ کریں. ہاں ٹھیک ہے، جس کو اوپر بتایا تھا لا یزاد فیہا ولا ینقص، کسی نام کو اپنی جانب سے اضافہ نہیں کر سکتے، ولا ینقص، جو نام ثابت ہے اس کا کمی نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. ادب کا طریقہ ہے کہ جن ناموں کو کتاب و سنت میں ثابت کیا گیا انہی ناموں کو مانیں، اس پر عقیدہ رکھیں، اس پر ایمان رکھیں، اس کے مطابق دعا کریں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا کے پس منظر میں والاختصار علی ما جاء به النص، نص میں جو چیزیں آئیں ثابت ہیں اس پر اختصار کیا جائے. یہ توقیفی کا خلاصہ رہا. ہاں الحمدللہ یہ قاعدہ خامسہ بھی مکمل ہو گیا. ہاں سوال ہے کوئی؟ ہاں نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ قاعدہ خامسہ بھی مکمل ہوا. آج کے لیے الحمدللہ آج کی یہ مجلس یہیں پر مکمل ہوتی ہے. اگلا درس کب ہوگا انشاءاللہ آپ کو باخبر کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.